بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ کمال پاشا صاحب اور میاں سیف الرحمان صاحب. بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب ہوں گے. ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ شہید فلسطین اسماعیل ہانیہ کو آج دوحہ میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے. پوری دنیا میں اس کی مذمت کی جا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ نئے سرے سے فلسطین کے مشکل دن پھر شروع ہونے لگے ہیں. یعنی ایران میں ان کی شہادت کے بعد امریکہ کو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو فیور کرتے، لیکن انہوں نے اسرائیل کو مزید فوجی ساز و سامان بھیجنے کے لیے حکم دے دیا ہے. اس خدشے کے پیش نظر کہ حزب اللہ یا دوسری جو تنظیمیں ہیں یا ایران خاص طور پر ان کی موت کا بدلہ لیں گے. اب وہاں بچا ہی کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ تقریباً جب لوگ کہتے ہیں 40,000 بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں شہید ہو چکے ہیں، لیکن امریکی ڈاکٹر کا یہ ڈاٹا ہے کہ 92,000 سے زیادہ ہے، اور تقریباً ملک کی آدھی آبادی اپنے گھروں سے باہر، تباہ و برباد گھروں سے باہر جنگلوں اور بیابانوں میں ہے. خوراک کا یہ حال اور مسلم دنیا کی بے حسی آپ کے سامنے ہے. اور پاکستان نے مذمت کی ہے اور پارلیمنٹ میں بھی قرارداد اس کے خلاف پیش ہوئی ہے اور پاس ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہے مرگ ضعیفی کی، کیا کہتے ہیں کہ ہے، علامہ اقبال کا شعر ہے کہ کوئی بھی کمزور ملک، کمزور قومیں ہمیشہ روتی اور دیوار گریا کی طرف وین ڈالتی رہتی ہیں. 56 ملکوں کے مسلمان حکمران اور ان میں سے کچھ لوگ ان کے ساتھی اس وقت کچھ نہیں کر رہے، اور عالم دیکھ رہا ہے کہ اسرائیل فلسطین میں کس قسم کی کشت و خون کی جو ہے جاری رکھا ہوا ہے. دوسرا ہمارا یہ کہ پاکستان میں اس وقت صورتحال شاید دوسری دنیا زیادہ دیکھ رہی ہے. ہم یہاں بیٹھ کے ایک امن کی بنسری بجا رہے ہیں، اور حکومت میں شامل لوگ جو بینیفیشریز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان کا کاروبار ان کا چلتا ہی اس لیے ہے کہ لڑائی جاری رہے. ان میں نان الیکٹڈ لوگ جو کبھی الیکٹڈ نہیں ہوئے وہ شامل ہیں. اور آج بھی دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے تقریر میں کہا ہے کہ کچھ پارٹیاں دھرنے کے اوپر سیاست برائے سیاست کر رہی ہیں. یعنی اس بات کو سننا نہیں ہے. پورا ملک بجلی اور مہنگائی کے ہاتھوں اس وقت بالکل آخری لمحوں تک ہے کہ کیسے بجلی کا بل دیا جائے اور کیسے روزی روٹی کمائی جائے پھر کھائی جائے. لیکن یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کے اللہ جانے یہ پھر کون سی باتیں ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ ہم ملک کی ترقی کی طرف لے جاتے، اور ہم ہی ہیں. مثال اس کی یہ ہے کہ کئی دفعہ مینڈیٹری طور پر قانون بنا دیا جاتا ہے کہ اس گاؤں کے لوگ اسی فراڈی ڈاکٹر سے جو ہے وہ دوائی لیں گے، بے شک سارا گاؤں مر جائے. آپشن ہی نہیں ہے کہ ساتھ والے گاؤں سے کوئی چیز لی جائے. یہی حکومت رہے گی اور یہی مسائل حل کریں گے، بے شک اور 40-50 سال لگ جائیں. وہ ساتھ ہی ہے جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کا بھی الائنس بننے جا رہا ہے. کن شرائط پر بنتا ہے؟ جو اس سے پہلے ایسٹ اور ویسٹ کی سیاست کرتے رہے ہیں، یعنی ایک طرف دوسری طرف، اور سیلاب ہیں. اور پاکستان میں ایک بالکل منافع بخش کاروبار ہے، اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں. جب غالباً میرا خیال ہے، مجھے یاد ہے میٹرک میں لاہور آئے تھے تو لکشمی بھی ڈوبا ہوا تھا، انارکلی بھی ڈوبا ہوا تھا، اور چوک ناخدا بھی ڈوبا ہوا تھا. پھر ہم بڑے ہوئے، پھر نوکریاں کی، پھر ریٹائر ہو گئے. ابھی بھی لکشمی اور ناخدا چوک اور انارکلی اور اس کے ساتھ ملک کا علاقے جو ہیں ڈوبے ہوئے ہیں. اور یہ ہے کہ جب یہ چیزیں آتی ہیں تو وہی محکمے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. پھر وزیر اعلیٰ جو بھی ہو وہ بوٹ پہن لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد این ڈی ایم پی ڈی ایم جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا موقع سے، پھر وہی محکمہ مال، وہی پولیس، وہ مقامی لوگوں کے ساتھ مل کے لوگوں کو دریاؤں سے نکالتے ہیں، اور پھر افواج پاکستان جو ہے وہ اس پر ریسکیو کرتی ہے. یہی ایک تماشا لگا ہوا ہے اور یہ جاری اور ساری ہے. بس پاشا صاحب کیا کہتے ہیں اس وقت ملک میں؟ ہم تو باہر کی دنیا کو ڈسکس کرنا کم چھوڑ دیں، اپنے ملک کے حالات بتائیے کہ حکومت کرنا کیا اتنا ہی ضروری ہوتا ہے، یا کیا کہ کنسنسس بلڈ کرنا کیا اتنا ہی برا ہے؟ ملک جو ہے اس وقت بلوچستان کی تمام سڑکیں بند ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. کل عبداللہ حمید گل صاحب کہہ رہے تھے، اور آپ نے پارا چنار اور کے پی کے میں حالات آپ کے سامنے ہیں. اور آج بھی لاہور میں ڈاکٹر پی ٹی آئی کا ایک بانی رکن اور ڈاکٹر کا ہسپتال کا مالک تھا، اس کو ویلنسیا میں قتل کر دیا گیا. اور ٹانک میں ججز پر حملہ ہوا ہے جہاں وہ ان کے محافظ مارے گئے ہیں. کیا کہتے ہیں ان حالات میں بھی حکومت کہتی ہے کہ ہم ہی ہیں جو ان ملک کو سنواریں گے. باجوہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. گزارش یہ ہے کہ چند فکرے میں کہنا چاہوں گا کہ فلسطین اور حماس کے اسماعیل ہانیہ کی بات کی ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ 1916 میں
बेलफोर डिक्लेरेशन के जरिए रियासत इसराइल के क़याम की कोशिश की गई। 2500 साल के बाद बेलफोर डिक्लेरेशन के जरिए रियासत इसराइल को कायम करने का जो अंग्रेज़ों ने सिलसिला शुरू किया था, पहली जंग अजीम में ही खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करके उसको 69 टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया और फिर बेलफोर डिक्लेरेशन के जरिए रोथस्चाइल्ड्स ने पूरी दुनिया में बिखरे हुए यहूदियों को इकट्ठा किया और 1948 में रियासत अरबों के सीने पर खंजर की सूरत में रियासत इसराइल कायम कर दी। सेहूनियों ने उस खंजर के साथ दोस्ती तो सारे कर रहे हैं, यानी आप देखा मिस्र ने सबसे पहले सफारती तल्लुकात कायम किए, तुर्की ने किए, और अनऑफिशियली आपने देखा कि सऊदी अरब के भी हैं, यूएई में 5000 वो लोग हम बसे। मैं आपको बताने लगा हूं कि ज़ायनिस्ट ने ग्रेटर इसराइल के क़याम का नक्शा बनाया हुआ है और वो 48 से लेके आज के दिन तक वो एक इंच अपना जोग्राफिया बढ़ाते चले जा रहे हैं और ताकि वो ग्रेटर इसराइल जो है वो उसकी सरहदें उसके मुताबिक कायम हो जाएं। और ये ग्रेटर इसराइल क्या है? ये वो रियासत है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कायम की और जिसको अरूज जो है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बख्शा। जी जी। इस वक्त 129 के करीब मुसलमान ममालिक हैं, 1 अरब 44 करोड़ उनकी पॉपुलेशन नहीं, मुसलमान मुल्कों की तादाद 129 नहीं है, 56 के करीब है गालबन। 169 सर, 169 के करीब छोटे बड़े ममालिक हैं और इनकी आबादी जो है 1 अरब 44 करोड़ है, जबकि यहूदी पूरी दुनिया में 1 करोड़ 40 लाख और 44 लाख हैं और इसराइल के अंदर 90 लाख उनकी आबादी है और उन्होंने पूरे आलम इस्लाम का पट्टा बिठाने का तैयार किया हुआ है। ये फलस्तीनियों का वो खात्मा करके छोड़ेंगे और ये हमास एक आखिरी सूरत थी जो फलस्तीनियों को बचा सकती थी तक और इसराइल के जो जुल्मों से मैं उससे बचा। अच्छा, आप तारीखी वाक़यात बयान कर रहे हैं, नाज़रीन के लिए बड़ा मुफीद है। ये तो बताइए कि हमास है, हिज़्बुल्लाह है, अल फतेह है, इन तंजीमें तो वहाँ भी 12-13 हैं, तो आपने देखा कि ये एक प्लेटफार्म पर तो ये भी इकट्ठे नहीं होते और ये फिर जो हो रहा है आपके सामने। अब जरा छोटी सी बात मेरी सुनिए। 7 अक्टूबर को जिस वक्त हमास ने हमला किया तो पूरी मुसलमान दुनिया बड़ी खुश हुई कि देखो जी इसराइल के अंदर घुस हमास ने जो है वो हमला किया है। असल में ये है कि हमास को इस जंग के अंदर धकेला गया है एक साजिश के जरिए और हमने ये सुना कि उसके बाद जनाब ईरान, हिजबुल्लाह और ईरान की जितनी प्रॉक्सीज हैं इराक में, शाम में, लिबनान में, वो सारी खड़ी हो जाएंगी और इसराइल का नाका बंद कर देंगी। इस बात को 9 महीने हो गए हैं। 90,000 से ज्यादा तो फलस्तीनी है, बच्चे, औरतें, बूढ़े वो शहीद हो चुके हैं और गजा का 1 इंच इलाका भी ऐसा नहीं है जो रिहाइश के काबिल हो और इसराइल बिल्कुल किसी की बात नहीं सुन रहा और वो तबाही बर्बादी ला रहा है। वो हमास को मुकम्मल तौर पे न्यूट्रलाइज करके तबाह करके छोड़ेगा। उसके बाद फलस्तीनियों का बिल्कुल कोई पुरसाने हाल। अच्छा, जब ये काम शुरू हुआ था आपको पता है कि हमने प्रोग्राम भी किए थे, जब इतनी गारंटी नहीं थी, इतने लोगों का कुछ तो खून हुआ है, शहादतें हुई हैं, तो ये क्या किसी ने कहा था ये एडवेंचर करने का या कि एक खुद जैसे मिसाइल रात को कितने छोड़े गए थे? ये हिटलर वाली तो मसाल कहीं नहीं थी कि भी खुद ही उस तरह इस तरफ आके तो सिलसिला करना कि ताकि बहाना बन जाए। उस वक्त भी लोग कह रहे थे कि मुस्लिम दुनिया जो है वो तो उनकी तो ट्रांसपोर्टेशन और उनकी सारा जो असला भी है और खुराक भी उन्हीं से गुजर रही है, तो ये फिर क्या था? ये ज़ाहिर नुकसान तो बहुत हो चुका। मैंने तो अर्ज़ की कि ये एक प्रीटेक्स्ट पैदा किया गया, एक साजिश के तहत हमास को उकसाया गया कि वो इसराइल के अंदर घुस के आयरन डोम को क्रॉस करके आयरन डोम बंद कर दिया गया उस वक्त जिस वक्त ये हमास के लोग इसराइल के अंदर दाखिल हुए। ये एक बहाना बनाया गया हमास को खत्म करने का। हमास के लोग इस कैंप के अंदर आए। बहरहाल ये है कि अब दुआ गो हैं कि उनके लिए ज़ाहिर ही कर सकते हैं। मुसलमान दुनिया कुछ नहीं कर रही तो हम क्या, हम तो दुआ कर सकते हैं कि काश एक एक करके मरने से बेहतर है कि कम से कम आवाज़ ही उठाएं, उनको जंग को रोकें और इंसानी जानों को बचाएं। अब मुल्क अपने की तरफ आते हैं कि हम। अच्छा, बात ये है इकबाल साहब के जो हमारे 2 सूबे हैं KPK और बलूचिस्तान,
وہاں پر دہشت گردی بھی ہے اور انسرجنسی بھی ہے، یعنی بغاوت کی صورتحال بھی ہے، ریاست کے خلاف وہاں کے لوکل لوگ بھی کھڑے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر جماعت اسلامی جیسی جو تنظیم ہے وہ بھی وہ آرمی کی چوکیوں کے خلاف جو ہے وہ مظاہرے بلوچستان میں ہوتے رہے ہیں۔ تو بلوچستان میں انسرجنسی کی صورتحال ہے، اور کے پی کے اندر جو ہے آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ کے پی کے کی حکومت جو ہے وہ سرکاری ٹھیکوں کے اندر ٹی ٹی پی کو 8% یا 10% بھتہ دیتی ہے۔ طے شدہ ہے یہ کہ جو بھی حکومت کا ٹھیکہ ہوگا اس میں ٹی ٹی پی کو اس کا افزانہ دیا جائے گا۔ وہاں کی صورتحال یہ ہے، اتنا ہم مجبور ہو چکے ہیں جی اتنا ہم مجبور ہو چکے ہیں۔ اور اندرون ملک صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ہماری حکومت ہے آپ کے پیارے شہباز شریف صاحب کی، اس کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے، اس کو تو یعنی آپ نہیں، لیکن میرا لیڈر جو ہے شہباز شریف، وہ اس کو چاہیے بلوچستان کا وزٹ کرے، ساری کابینہ کو وہاں لے کے جائے، ان لوگوں سے بات کرے، اور وہاں کے جو حالات ہیں جتنے نظر آ رہے ہیں اس سے کافی حد تک زیادہ ہے۔ نہیں، یہ جو معاملات ہیں یہ تو اس حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہیں، یہ جن معاملات کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو آپ نے تو پھر حکومت لے کے حکومت صرف اسی کے لیے رہ گئی ہے کہ تانے آج بھی انہوں نے دیا جماعت اسلامی پر بھی یہ لوگ سیاست بلا سیاست کریں۔ آپ دیکھیے احسن اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اس نے کہا ہے پی ٹی آئی پہ پابندی ہم نے تھوڑی لگانی ہے، وہ تو جنہوں نے لگانی ہے، اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کیسے حکومت کون کر رہا ہے۔ نہیں تو پھر یہ ان کی دیکھیں، پاکستان کی قوم نے ظاہر ہے ایک ان کا کلیم کے مطابق ان کو وزیر اعظم کی سیٹ پر بٹھایا، کابینہ موجود ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمنٹ کوئی بھی اس پر اثر ہو، کوئی بھی دباؤ ہو، پھر بھی اپنے مخالفوں کو دبانے کے لیے یا کوئی بھی عدالت فیصلہ کرے اس کی قانون سازی کے لیے بھلے 13 بندے ہی بیٹھے ہوں تو وہ اس کے لیے تو یہ بڑے ایکٹیو ہیں۔ یعنی یہ تو بینیفیشریز ہیں نا، بینیفیشریز کہاں جائیں گے؟ یا پھر ان کو کمزوری اتنی زیادہ ہے، ڈر ہے کہ ہمیں بھی کوئی پکڑ نہ لے یا ہمیں کوئی نکال نہ دے یا ہمارے خلاف کوئی نئے کوئی ایڈونچر ہو جائے۔ دیکھیں بات یہ ہے اقبال شاہ صاحب کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ طے ہو جائے کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہونا ہے اور پی ٹی آئی کو ان کی مخصوص نشستیں مل جانی ہیں تو پھر یہ حکومت کہاں پر کھڑی ہوگی بتائیں مجھے۔ اور پیپل پارٹی جو ہے اس کی پہلی ترجیح کیا تھا؟ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد تھا، اور وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا یہ کوئکلی بتا دیجیے، 15 منٹ کا بھی ٹائم ہو گیا کہ اب جو نیکسٹ ہے جماعت اسلامی عوامی مطالبہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، ان کا کوئی ذاتی نہیں ہے، لیکن دوسری جماعتیں اور ان کے ورکر، اس میں مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے ورکر بھی شامل ہیں، کوئی خاص اس طرح پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم حکومت ہٹاؤ جو تحریک میں ہم بدل رہے ہیں۔ یہ ذرا کوئکلی جواب دے دینا کہ کتنے امکانات ہیں، کوئی اس میں شامل ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یا تھک جائیں گے یا ان ایسے مطالبات عوام جو ہے مرتے رہیں گے، عوام اپنے مطالبہ کبھی آواز نہیں اٹھائیں گے۔ اچھا اقبال شاہ صاحب میں آپ کو بڑی سی بات بتاتا ہوں کہ یہ جو مطالبات جماعت اسلامی کے ہیں یہ بالکل برحق ہیں، جائز ہیں، اور یہ پاکستان کے 90% عوام کی آواز ہے۔ لیکن اگلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ حکومت کے بچ میں نہیں ہے کہ ان کے مطالبات مانیں، کیونکہ حکومت جو ہے وہ بجٹ دے چکی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ ہو چکا ہے، اس میں ہم نے گارنٹیاں دے دی ہیں، یہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ تو پھر ان کے لیے ایک بہترین اور وائزلی سیف راستہ تھا کہ فیصلے سپریم کورٹ اگر مانے بھی جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر وہاں بیٹھ جاتی ہے پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، وہ کبھی نہ کبھی اکثریت میں وہ دوسری ریپلیسمنٹ بھی ہو جاتی ہے، تو آدمی آہستہ ایگزٹ کے لیے بالکل سافٹ طریقے سے آدمی کمفرٹیبل ہو جاتا ہے کہ لڑائی میں تو پھر ان کا کل کو ظاہر وہی بھگتنا پڑے گا جو یہ کر رہے ہیں۔ ویسے بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو بالکل ڈٹی ہوئی ہے، عمران خان بالکل مطلب کوئی بھی بات ان کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی، اور جتنی دیر قائم رہے گی اتنی ہی اس کی عوامی پذیرائی میں کمی واقع ہوتی چلی جائے گی۔ آپ دیکھ لیں 2024 کے الیکشن کے اندر مسلم لیگ نون کو کیا ہوا، ان کا اپنا سربراہ جو ہے وہ ووٹ نہیں لے سکا، مسلم لیگ کی سیٹوں میں کمی واقع ہوگی۔ یہ شہباز شریف کی حکومت جتنی دیر قائم رہے گی مسلم لیگ کی عوامی پذیرائی کے اندر اتنی دیر۔ بادشاہ صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمارے ساتھ ٹائم دیا۔ ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے، ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں سیف الرحمان صاحب، سینئر ترین تجزیہ کار، اور بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔
ब्रिगेड साहब, मैं मियाँ सैफ रहमान साहब से बात कर लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा लाइन पर रहिएगा। मियाँ साहब, इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है, क्योंकि सियासी सिचुएशन आपके सामने है कि मुल्क में एक मुंतखब हुकूमत कायम है और चारों सूबों में अदालतों में केस चलते रहते हैं, लेकिन आपने देखा कि मुल्क में बलूचिस्तान में इस वक्त इतनी अनरेस्ट है कि सड़कें बंद हैं और गिरफ्तारियां भी जारी हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर या बड़ी अहम मुक़्तदरा वहाँ कोई नहीं, और KP के और पारा चिनार में भी सूरत यही है, और मुल्क के अंदर जमात इस्लामी धरना दे के बैठी है और अलायंस बन रहा है PTI और जमीयत उलमा इस्लाम का। इन हालात में भी हुकूमत की कोई आपको कोई कोशिश नज़र आती है कि अवाम के कोई मसाइल हल किए जाएँ या लोगों सियासी जमातों से कोई राब्ता किया जाए या आग को ठंडा किया जाए? बताइए। देखें, हुकूमत तो देखें, ये हुकूमत बजाते खुद एक ऐसी एंटिटी का नाम है जिसका किरदार बाप या माँ जैसा होता है। बाप और माँ कभी गुस्से से निजाम नहीं चलाते, भले किस तरह की कोताही उनके बच्चों से हो जाए, वो मुंतखब है या किस तरह आए हैं इक़्तिदार में, जो इक़्तिदार में है ड्राइविंग सीट पे बैठा है, उसको तो आग बुझाने का जो काम है उसका अव्वलीन फरीज़ा है, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपकी बात से 100% मुतफ़िक़ हूँ। और आग बुझाने के लिए आपको अपने सोचों की, अपने जज्बात की कुर्बानी भी देनी पड़ती है, आपके इख्तलाफात भी भले हो, थोड़ा सा लोगों को सुकून भी लेने देना चाहिए। हर वक्त अदालतों में रोजाना बिल्कुल हुकूमत में मेरा होता है कि मैं हुकूमत में आ जाता हूँ, मैं हेलीकॉप्टर चला के हेलीकॉप्टर पे बैठ के बाहर के मुल्कों के टूर करके तकरीरें करके, वो तो फन्ने जादूगरी या शोभताबाजी जो है वो तो और लोग भी बड़ी अच्छा कर लेते हैं। वो तो बड़े बड़े जो एक्टर हैं वो भी बड़ा कर लेते हैं, बड़ा चपले और परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो लोग हैं वो ज्यादा लोगों को दिल लुभा देते हैं उनका। लेकिन हुकूमत एक संजीदा बिजनेस है, हुकूमत करना एक संजीदा बिजनेस है, पेश बीनी का काम है, पेश बंदी का काम है, और उसमें आपको हर लम्हे ऑन द टोज रहना पड़ता है कि आने वाले सिचुएशन कहाँ पे, चारों कोनों में, पांचों कोनों जितने भी मुल्क के आपके यूनिट्स हैं उधर आपको नजर रखनी पड़ती है। कहीं पे अनरेस्ट है, कहीं पे कुछ डिमांड्स हैं, मुतालबे हैं, तो वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट खड़े होके ताना दिया है कि ये जो धरने शरने हैं ये सियासत बराए सियासत है। मसला उन्होंने कह दिया कि हम हुकूमत हटाओ तहरीक की तरफ जा रहे हैं, यानी कोई नेगोशिएशन कर रहे हैं। तीसरे टीयर पर तो बात हो रही है। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये अच्छी सोच नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ हुकूमत हटाओगी भी बात को कर दे तो इस तरह तो अगर माजी में आप चले जाए जुल्फ़ार अली भुट्टो पे इल्जाम लगे 1970 की नहीं मैं बात कर रहा, 77 में कहा गया कि रिगिंग हुई, इतने दिनों का अच्छा जी आ जाए बात मुज़ाकरात करें, कितने हल्कों में जी 35 या 34 को इस तरह का था, 33 का गालिबन फिगर आपके पास भी मेरे से ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन एक मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई, और जो मैं दुश्मन का लफ्ज़ तो खैर सियासत में यूज नहीं करता, लेकिन दुश्मनी की हद तक के मुखालिफ थे उनके साथ भी मुज़ाकरात हुए। तो ये चीजें तो मेरा मतलब है वो चीज हम क्यों नहीं बना। ब्रिगेड साहब का आगे ब्रिगेड साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। ब्रिगेड साहब जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ब्रिगेड साहब क्या देख रहे हैं आप इस वक्त? मुल्क में दहशत गर्दी भी है इस वक्त। लाहौर में वेलेंशिया में भी PTI का एक बुनियादी रुकन और एक हॉस्पिटल का मालिक जो है अभी वो मर्डर हुआ है थोड़ी देर पहले, अभी जुम्मे की नमाज के बाद, और टानक में हमला हुआ है जजेस के ऊपर, और बलूचिस्तान की सिचुएशन भी है, और आप दफाई तजियाकार भी हैं और रहे भी हैं बलूचिस्तान में। इन सूरत में हुकूमत की कावश कितनी हद तक वो हो रही है उनको एंगेज करने की, या ठीक है चलता है तो चलता रहे, कहाँ तक ये आप उसको ज़रा थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद साहब, हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसे रिवाज बन गए हैं हमारी अपनी हरकतों की वजह से कि हमारी जमहूरियत जो है उसको स्टेबल करना, उसको मुतवाज़न करना बहुत मुश्किल काम हो गया। क्योंकि एक रिवाज तो ये पड़ गया है कि यूं ही इलेक्शन होते हैं, रिजल्ट अनाउंस होते हैं, तो हारने वाले तमाम गले में ढोल डाल के उसको पीटना शुरू करते हैं कि जी धांधली हो गई। हम किसी मुंतखब हुकूमत को मानने पे राज़ी नहीं होते, और फिर इल्ज़ामात लगते हैं इलेक्शन करवाने के लिए हमें फ़ौज चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का हम हुक्म ले आते हैं कि फ़ौज मदद करे इलेक्शन प्रोसेस की, इलेक्शन कमीशन की। जब फौज मदद करती है तो हारने वाला अपनी शिकस्त का मलबा जो है वो फौज पे डाल देता है।
تو یہ جو رجحانات ہیں ان کا علاج تو نفسیاتی علاج ہے، اور یہ بیماریاں بھی نفسیاتی ہیں جنہوں نے ہمیں انسٹیبل کیا ہوا ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا کہ تحمل سے، پروفیسر صاحب نے بھی بالکل صحیح بات کی کہ تحمل سے، سمجھداری سے، سوجھ بوجھ سے، بردباری سے کام لیا جائے، اور جو لوگ متنفر ہو چکے ہیں اپنے ہی ملک کے تمام سسٹم سے ان کو کوئی کانفیڈنس دینے والی بھی بات کی جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو دشمن کے ہاتھوں میں کھیل کر سنگین قسم کی وارداتیں کر رہے ہیں، دہشت گردی کی اور ملک دشمنی کی، ان کو سزا دینا بھی لازم ہے۔ اب دیکھیے کہ امریکہ میں وہ انہوں نے کیپٹل ہل پہ اٹیک ہوا تھا، تقریباً 800 بندوں کو سزا ہو چکی ہے، اور جو باقی ہیں تو سزا آپ دے دیتے نا، پہلے سارے دے دیتے کہ 1.5 سال کے بعد کسی کی زبان تو کیا فائدہ اس کا ملتا ہے؟ ہمارے ہاں ہم سزا دینے کے قابل نہیں ہیں، ہمارے ہاں اختلافات اس قدر ہیں، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے ہاں عدلیہ مقننہ اور انتظامیہ کے اندر ایک سوچ، یکسوئی کی سوچ نہیں ہے، اختلاف ہے، اور اس نہیں وہ بات آپ کی بغیر صاحب ٹھیک ہے۔ آپ یہ ذرا مہربانی بتائیے کہ اس قسم کے ماحول میں چلو مان لیا کہ 40 45 47 کے فارموں کو چھوڑ دیتے ہیں، جو نئے فیصلے آتے ہیں اس میں اسپیشل سیٹیں ہیں، یہ دنیا کے کسی حصے میں ہے اگر پاکستان میں کہ وہ جو سیٹیں کسی کے ہیں ہم اس کو بانٹ لیں، اپنے گھر میں بانٹ لیں، بڑا خوش ہو جائیں۔ صورتحال یہ ہے ان حالات میں تو پھر اس حکومت کی کریڈیبلٹی آپ کے سامنے کہ نہ تو بیرونی ممالک ہمیں مان رہے ہیں کہ یہ اس ملک میں یہ حکومت شاید اس قسم کی نمائندہ نہیں ہے، نہ جو ہے یہ جو انریسٹ ہے بلوچستان اور دوسرے لوگ مان رہے ہیں، تو پھر فائدہ کیا ہے مجھے بتائیے؟ یہ کسی کو راستہ دیتے کہ انہیں روزانہ نئے مقدمے عدالتوں میں اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کو چیلنج کرنے کے طریقے، اور اس حکومت کے اندر انٹریگر جو ہیں وہ ان کا تو کام ہی بنا ہوا ہے، کبھی انہیں منتخب ہونا نہیں ہے، اور حکومت کو انہوں نے حصار میں لیا ہوا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر کمپیٹنسی نہ ہو تو پھر مشاورتی جو گروپ ہوتا ہے وہ چھا جاتا ہے، وہ عقل مند ہوتا ہے۔ کچھ ایسی صورتحال ہے ہمارے ہاں، اور اس کی وجہ سے عوام کے ذہنوں میں بھی انتشار ہے اور مایوسی کا عنصر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں آپ سے اتفاق کروں گا، اور اس صورتحال کا کوئی تدارک ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کی سطح پر کوئی فیصلہ ہونا چاہیے۔ اگر دیکھیے اگر یہ صورتحال قابو میں نہیں آتی اور انتشار بڑھتا چلا جاتا ہے تو ایک حل پھر ری الیکشن ہے، لیکن اس سے پہلے یہ گارنٹی ہونی چاہیے کہ اس الیکشن میں بھی ہارنے والے اپنی شکست مانیں گے۔ ہمارے ملک میں یہ رواج ختم ہو چکا ہے۔ اچھا یہ رواج بلا وجہ ہے پرسیپشن بلڈ ہوتی ہے یا کوئی واقعی ایسا ہوتا ہے؟ اب تو آپ اتنے الیکشن کروا چکے ہیں، اب لوگ پاگل تھوڑے ہی ہیں کہ ان کو آپ ہم سبق پڑھاتے رہیں گے جی آپ مانتے نہیں، ہارنے والا باقاعدہ جیتا ہوتا تو ہارنے کیسے وہ اپنے ہار کو مانے؟ تو اس کا کوئی کسی جگہ پر اس کا حل نہیں ہے، ہم اسی طرح رہیں گے جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو حکومت ہے یہ عوام کے ووٹ سے آئی ہوگی، لیکن الیکشن کراتے وقت یہ قابل اعتبار نہیں رہی۔ اچھا بغیر صاحب ایک منٹ رکیے، مہربانی آپ ساتھ رہیے۔ میاں صاحب جی یہ بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں جی جب بھی کوئی حکومت آتی ہے دوسرے کہتے ہیں جی دھاندلی ہوئی ہے وہ تحریک شروع کر دیتے ہیں، کیا یہ پرسیپشن بلا وجہ ہے یا ایسا ہی ہوتا ہے جو نظر آتا ہے کہ بھئی باقاعدہ طور پر میں بھی شو کیوں ماروں میں لندن گیا تھا، میں ڈھونڈتا رہا الیکشن والے دن کہ مجھے کوئی سٹکر ملے، مجھے کہیں سے کوئی رینجر ملے، مجھے کہیں سے کوئی پریزائڈنگ افسر پولنگ ایجنٹ ملے، مجھے کہیں کوئی پولیس ملے، کہیں کوئی فلیکس ملے۔ ایک دم آپ نے برطانیہ کی سیاست کے ساتھ پاکستان کی سیاست کا موازنہ کیا تو مجھے یاد آیا کہ میرے ساتھ چوہدری سرور صاحب چونکہ برطانیہ میں پہلے مسلم ممبر آف پارلیمنٹ تھے، تو سابق گورنر جو ہیں تو بیٹھے تھے تو کہنے لگے کہ اگر برطانیہ کے قوانین کا اطلاق پاکستان کی پارلیمنٹ پہ ہو جائے تو آپ کے تمام پارلیمنٹیرین جیل میں ہوں۔ جو قوانین کا یا معاشرے یا سیاست کے اندر جو ایک پختہ کاری ہے سوچ کی، اس کا تو موازنہ ہی نہیں ہے ہمارا ان سے۔ ابھی تک ہمارے ہاں یہ پرسیپشن، یہ بات ویسے نہیں بنائی ہے، پرسیپشن کے پیچھے پس منظر ہوتا ہے، یقیناً یہ آپ کی بات صحیح ہے۔ یہ آپ بتائیے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں تو آپ بتائیے یہ لوگ بلا وجہ ہارنے والے کہتے ہیں ہم ہار گئے، شور ویسے مچاتے ہیں یا واقعی؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ کہیں کہیں مثال کے طور پہ آپ تو مولانا فضل الرحمان ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، یہ الیکشن چھوڑ دیں، اس سے پچھلے کسی الیکشن میں بھی ان کا یا کچھ اور بڑے بڑے لوگوں کا سیٹ بیک ہوا تھا، جسے ہم اپ سیٹ کرتے ہیں کہ جی بڑے برج الٹ گئے، بڑے بڑے بت جو ہیں وہ
پانچ ہو گئے، ہم جیسے اخباروں میں سرخیاں لگاتے ہیں نا جی، تو اس میں بعض لوگوں کو اپنے علاقے میں جو اثر رسوخ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک گھمنڈ ہوتا ہے، ایک دھرم ہوتا ہے ان کے ذہن میں، اعتماد ہوتا ہے کہ میں ہار نہیں سکتا. ایسے ماضی میں اتنے واقعات کہ لوگ کہتے ہیں میں کیسے ہار سکتا ہوں. وہ ایک سوچ کا شاید اس کا ذکر کر رہے ہیں. نہیں، کہیں نہ کہیں لوگ وہ عام صاحب جو عوام ہوتے ہیں جب وہ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں وہاں رش بھی دیکھتے ہیں، جب وہ ہار جاتا ہے بندہ ووٹ تو پھر بلا وجہ تو عوام تو ایک عوام تو دیکھیں گی وہ اپنا جس طریقے سے بھی اس کو ووٹ منتخب کرتے ہیں ان کا تو وہ حق ہے، عوام سپیریئر ہے اپنے فیصلے میں. لیکن کیونکہ ماضی میں ایسا بھی ہوتا آیا کہ کہیں چھپے لگ رہے ہوتے تھے، کہیں پہ شناختی کارڈ پڑے ہوتے تھے، تو لوگوں کو تو یہ ابھی تک یہی سوچ ہے نا کہ وہ سلسلہ بھی چل رہا ہے، کبھی دھند چھا جاتی ہے، کبھی RTS بیٹھ جاتا ہے. اچھا میاں صاحب ذرا بتائیے کہ جماعت اسلامی کا دھرنے کا آج 8واں دن ہے اور وہ دھرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سے ہمارے فیلڈ جرنلسٹ جو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے سینئر جاتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا بڑا اچھا امپیکٹ آیا ہے. اس میں کافی حد تک عوام کے اندر بھی ایک پذیرائی ان کو ملی ہے کہ اس مرتبہ انہوں نے عوام کا ایک جو دکھتی رگ تھے انہوں نے ہاتھ رکھا ہے اور ان کا جو ایشو ہے کرنٹ اس کے اوپر بات کی ہے. اور یہ حکومت کے اندر بھی ہمارے یعنی جرنلسٹ کے جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق ایک فیلنگ ہے کہ یہ چیز ہم زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکتے، اس کو رجسٹ نہیں کر سکتے، یا تو ہمیں کوئی اس کا پریکٹیکل ورکیبل سولوشن دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آف آ گیا. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ جس وقت جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے کہ IPPs کے معاہدوں کو مشتہر کیا جائے، تشہیر کی جائے، اور پھر یہ ہے کہ وداؤٹ بڈنگ جو ہوئے ہیں وہ بتائے جائیں، اور پھر کون اس کے پیچھے ہے وہ بتایا جائے اور اس پر نیگوشیشن کی جائے، جس پر حکومت جو ہے وہ کہتی ہے یہ ساورن گارنٹی ہے. مجھے ذرا بتائیے کہ جب اس وقت تو صورتحال سب کی سمجھ میں لگ چکی ہے، جب لسٹ آئی ہے کہ دیکھا جو تیر کھا گیا کمینکا کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی کہ سارے ملک کے سارے پیسے اکٹھے کرو، اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا IPP ان کو دے دو. تو اب تو سامنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ یہی ہیں جنہوں نے معاہدے کیے. کیا کہتے ہیں؟ بالکل ہونا چاہیے، اور اگر نیگوشیشنز کے ذریعے کوئی ملک کی اکانومی بہتر ہونے کی صورتحال نکلتی ہے تو اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ کون نکالے گا؟ تو بجائے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کے IPPs ہیں سر. یہ جو بیٹھے ہیں دھرنے میں یہ بھی اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں نا، حکومت پہ پریشر ڈال رہے ہیں، تو حکومت کو کرنا پڑے گا. نہیں کرنا پڑے گا، نہیں کرنا چاہیں گے تو پھر اس کا نتیجہ بھگتیں گے، پھر ایجیٹیشنز اور ہوں گی اور پھر انتشار اور بڑھے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ برطانیہ سے الیکشن کمشنر منگا لیں، آپ سارے پریزائڈنگ افسر کسی اور دوست ملک سے منگوا لیں، لیکن الیکشن لڑنے والوں سے پہلے یہ لکھوا لیں کہ میں اب مطمئن ہوں اور اگر میں ہار گیا تو مان جاؤں گا. یہ جو ہمارا رواج ہے کہ آپ فرشتے بھی الیکشن کروا لیں تو اس کے بعد ہارنے والا جو ہے. نہیں بریگیڈیئر صاحب، آپ غالباً ایک بات بھول گئے ہیں کہ الیکشن میں جو ٹریبونل قائم ہوتے ہیں ان کی میعاد ہوتی ہے کہ 30 ڈیز میں فیصلہ بھی کرنا ہوتا ہے. یہاں 5 سال لگ جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ الزامات لگ سکتے ہیں، یہ ہم اتنی جلدی برطانیہ نہیں بن سکتے. دیکھیے کوئی دوسرا بار سے آگے تو نہیں کرتا نا، دھند چھاتی ہے تو ہمارے درجنوں کے حساب سے پریزائڈنگ افسر گم ہو جاتے ہیں. چلو اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اگلے سوال کا آپ کا آگے پوائنٹ ہے. بار تو نہیں، بار والے تو نہیں کرتے نا پاکستانی. آگے آتا ہے. یہ بتائیے کہ آپ بھی سیلاب کے دنوں میں ریسکیو کرتے رہے ہیں. یہ پاکستان میں سیلاب تو آتے رہتے ہیں، جب ہم بچے تھے اس وقت سے رواج تھا. کیا پاکستان میں سیلاب اور بارشیں کاروبار ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سیلاب آتے ہیں. ہم نے ان سالوں میں جو گزر گئے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بھی بنا لی، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بھی ہیں، اور سیلابوں کے لیے ابھی ہمارے پاس جو آرگنائزیشن ہے وہ بہتر ہے. تو امید ہے لیکن کہ ان سیلابوں کے جو تباہیاں ہوتی ہیں اس کا تدارک، اس کا کوئی سد باب، اس کا کوئی نعم البدل، جن لوگوں کے نقصان ہو گئے ان کی مدد کی جائے گی. یہ حکومت کا. چلو میں میاں صاحب سے پوچھتا پھر آپ سے جواب دیتا. میاں صاحب، یہ میں نے جو لفظ بولا ہے یہ اس کو ذرا میری غلطی کہہ لے، معذرت کر لیتا ہوں. میں اس لیے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ جب میں میٹرک میں لاہور آیا تھا تو اس وقت بھی انارکلی ڈوبا ہوا تھا، چوک ناخدا اور لکشمی بھی.
صورت یہ ہے کہ ابھی بریگیڈ صاحب کہتے ہیں این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے، ذرا مجھے بتا دیجئے ان کے پاس انفراسٹرکچر کیا ہے؟ جب کوئی دریائے ستلج اوپر آتا ہے، دریائے راوی میں تباہی آتی ہے، چناب میں آتی ہے، ان کے پاس ہر سال وہاں ہی آتی ہے، وہاں ہی لوگ روڈ باقاعدہ ڈسپوزیس ہوتے ہیں، پھر وہی پٹواری پھر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، چند دنوں میں دریا اتر جاتا ہے، پھر ریسکیو فوج کرتی ہے، وہی وہ چارہ ان کو دیتے ہیں، پھر ریلیف لے کے بھاگ۔ یہ کاروبار کی طرح جو مستقل کیوں نہیں این ڈی ایم اگر بن نہیں گیا ہے، پی ڈی ایم میں بن ہی گیا ہے، تو جہاں شراب آتے ہیں، جہاں جہاں غلطی ہے، جہاں جہاں لوگ ڈسپوزیس ہوتے ہیں، ان کو پھر ٹھیک کیوں نہیں کرتے یہ؟ جی میاں صاحب۔ جی 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 بریگیڈیئر صاحب سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ سے مجھے یہ پوچھ رہے ہیں نا کہ یہ جو این ڈی اے، یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جو ہمارے یہ اسٹرکچر کھڑے کیے، میں نے کہا ہے کہ سیلاب تو کئی سالوں سے آ رہے ہیں، اور پتہ ہے دراؤں کی ڈومین کہاں ہے، وہاں لوگ فصلیں کاشت کرتے ہیں، مکان بھی بناتے ہیں، اور این ڈی ایم میں کیا کرتا ہے کہ وہاں لوگوں کو پھر دوبارہ فصلیں کاشت کرتے ہیں، مکان بنا لیتے ہیں، ان کے پاس اتنے ٹینٹ بھی نہیں ہوتے، نہ دوائیاں ہوتی ہیں، نہ خوراک 5 سال کے لیے ہوتی ہے کہ اگلے سال کے لیے آگے کی جائے۔ این ڈی ایم میں پی ڈی ایم کا کیا کردار ہے ان میں، مجھے بتائیے، جب سیلاب یا اس قسم کی چیز بنیادی طور پہ جب دیکھیں، بنیادی طور پہ جب ایک ادارہ قائم کر دیا گیا ڈیزاسٹر مینجمنٹ۔ جی 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 میاں صاحب، آپ کی آواز چلی گئی ہے میرا خیال ہے، چلو بھائی صاحب آپ بتائیے۔ میرا خیال ہے کہ کافی پہلے سے صورتحال بہتر ہے، ماضی میں تو ہمارے پاس این ڈی ایم اے بھی نہیں تھا، اس کے ساتھ فوج ہمیشہ ریڈی ہوتی ہے عوام کی مدد کرنے کے لیے۔ لیکن فوج کی بڑی مہربانی ہے، فوج نہیں ملکی اداروں کو کام کرنا چاہیے، فوج تو باقاعدہ طور پر ریسکیو کرتی ہے۔ کہ اداروں کو کام کرنا چاہیے، لیکن جو ہماری آرگنائزیشن ہے یہ تو مانیے نا آپ کے پہلے سے بہتر ہے، پہلے تو یہ بھی نہیں تھا، ابھی لوگ ٹرینڈ ہیں، ریسکیو 1122 بن چکا ہے، وہ بھی پاکستان میں اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں، اور یہ لوگ ابھی ٹرینڈ بھی ہیں، ان کے پاس سامان بھی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے جب میں کیپٹن تھا تو کہیں کوئی حادثہ ہو جائے، آپ بھی یعنی لوگ ڈوب جائیں، کشتی الٹ جائے، تو موسیٰ کمپنی ایس ایل جی کے فراگ مین منگاتے تھے ہم، اور ان سے کہتے تھے کہ یہ ڈائیونگ کر کے آپ لوگوں کو نکال لیں یا بچا لیں یا ریسکیو کر لیں۔ آج این ڈی ایم اے ہے اور جو ریسکیو 1122 ہے پورے ملک میں اس کی آرگنائزیشن موجود ہے، اور ریسکیو آپ سن رہے ہیں میں بھی ٹرینڈ ہے۔ جی بلکہ صاحب بات کریں، میں میاں سیف الرحمان سے، ان کا ٹیلی فون سے دور سے ان سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا ان کی آواز آ رہی کہ نہیں، آپ بلکہ صاحب بات کریں۔ اوکے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے سے تو ہم بہتر صورتحال میں ہیں، اور انشاءاللہ سیلاب جو ہیں ان کی بھی اس کا لوگ تیار ہیں، اس کی تباہی اگر آئے گی تو اس تباہی کو تو قدرتی امر ہے، قدرتی آفات قدرتی امر ہیں، ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ختم تو نہیں ہوں گی، لیکن اس کی تباہ کاری کم کی جا سکتی ہے، تباہ کاری کے ساتھ جو نقصان ہوتا ہے لوگوں کا اس کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے، اور ہونا چاہیے، اس میں حکومت کا کردار ہونا چاہیے، اگر اچھی حکومت ہے تو وہ لوگوں کی پوری مدد کرے گی، لیکن ہمارے ہاں سیاست زیادہ چلتی ہے اور کام کم ہوتا ہے۔ اچھا برگیڈ صاحب کچھ ہمارے اسی وقت آپ کے ساتھ سن رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں جی اس حکومت کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، ان کو جو مقتدرہ ہے وہی سارے فیصلے کرتی ہے۔ کیا یہ اس طریقے سے اگر حکومت بیل آؤٹ آپ کرتے ہیں کہ مہنگائی کی بھی ذمہ دار حکومت نہیں ہے، کوئی اور ہے، کام نہیں کرنے دے رہے، صلح یا سیاسی پارٹیوں سے انگیجمنٹ میں بھی کوئی ایسی ادارہ رکاوٹ ہے، اس حکومت نے یہ آہستہ آہستہ یہ بنانا شروع کر دیا بیانیہ کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ غلط بات ہے میرے خیال میں، جو جمہوری حکومت بنتی ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے، اس کی سپورٹ میں تمام ادارے ہوتے ہیں اور ان کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے عہدے کے ساتھ ناانصافی ہے اور عہدے کے ساتھ بے وفائی ہے جب آپ یہ کہیں کہ جی میں کرنا چاہتا ہوں اور مجھے کوئی کرنے نہیں دے رہا۔ اگر کوئی کرنے نہیں دے رہا تو آپ ماشاءاللہ با اختیار ہیں، آپ اس بات کو سامنے لائیں اور اس کو جسے فوج میں کہتے ہیں سارٹ آؤٹ کریں۔ تو یہ کام بھی نہیں کرنا اور پھر اس کے اپنی نالائکی کا الزام دوسروں پہ ڈال دینا، اور ایک وہ جو بگ بیئر بنایا ہوا ہے ہم نے اپنے دماغ کے اندر
اس کا نام کیونکہ جب یہ کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی بار سے قرضہ مل جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز نظر، پھر کہتے ہیں ہم نے کام کیا ہے، اور جب ناکامی ہوتی ہے تو پھر کسی ادارے پر ڈال دیتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں آج بھی، یعنی احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ بھی ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وہ باتیں ہیں جس میں کہتا ہوں کہ ہماری جمہوریت، شعور ہم بہت کرتے ہیں، لیکن ہماری جمہوریت میں ابھی تک بردباری اور وہ شعور کا وہ لیول نہیں ہے۔ میرے سے بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ میاں سیف الرحمان صاحب اور مصطفیٰ کمال پاشا صاحب۔ ناظرین، یہ باتیں ہیں، باتوں کو آپ کو بھی پتہ ہے اس وقت ملک میں جو ادارے ہیں جنہوں نے چیک کرنا ہے، جنہیں گورننس کرنی ہے، کسی دکان کو ملاوٹ ہو، آپ کو کہیں بندہ نظر نہیں آئے گا، مہنگائی ہو، اوور ڈیٹ کو چیز بیچنی ہو، اور یہ تو سب کہتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں، کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہر آدمی اپنی مرضی سے ہر دکانداری چلا رہا ہے، 2 نمبر مال بیچے تب کو پکڑنے والا نہیں ہے، کارپوریشن کا عملہ اپنے طور پر ہے، ہیلتھ والے اپنے طور پر ہیں۔ یہ اس وقت نظام کافی بگڑا ہوا ہے، اس کس طرح سیدھا کیا جائے۔ حکومت ہے وہ روزانہ ایک ڈیٹا اسٹیٹسٹیکل ڈویژن سے شائع کرتی ہے کہ 2.4 جو ہے مہنگائی بڑی ہے، کبھی کہتے ہیں کم ہو گیا، اسٹاک ایکسچینج بڑھ گئی ہے۔ یہ عوام کو کیوں پتہ نہیں چلتا؟ عوام تو ہے کہ بجلی کے بل، تمام گھر کے وسائل اکٹھے کرے تب بھی بجلی کا بل نہیں دیا جا سک رہا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آئی پی پی کے ساتھ معاہدے ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایسے میں دعائیں کی جا سکتی ہے، اور حکومت کے لیے بہت تیزی سے سوچنے والی میں سمجھتا ہوں مہلت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔